السلام علیکم فرینڈز، میں آپ کو اپنے شہر لاہور کی سیر کرواؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی سی کہانی بھی سناؤں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔ میرے ابا کے پاس ایک کمرہ تھا جس میں بانجھ عورتیں لے کر جاتے اور ایک مہینے بعد ان کو خوشخبری مل جاتی، لیکن میں بھی 5 سال سے بانجھ تھی اور ابا مجھے اس کمرے کے قریب بھی نہ جانے دیتے۔ ایک دن ہمت کر کے رات کو کمرے میں گھس گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنا وجود ایک سیاہ چادر میں چھپا لیا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میں اپنے ابا سے چھپ کر وہاں جا رہی تھی جہاں پر ابا نے مجھے جانے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ میں نے کوئی بھی کام اپنے والد صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے اگر کہیں جانے سے منع کرتے تھے تو میں وہاں نہیں جاتی تھی، لیکن آج میں مجبور ہو کر وہاں جا رہی تھی جہاں پر مجھے جانا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے زمانے نے، اس معاشرے نے اس بغاوت پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک بانجھ عورت کس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہوتی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اور اولاد کے حصول کے لیے وہ ہر کام کرنے پر تیار ہو جاتی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی آج مجبور ہو گئی تھی اور وہ کام کرنے جا رہی تھی جس سے میرے والد صاحب نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ میں نے کبھی بھی ان کی منشا کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن میں آج کر رہی تھی۔ آدھی رات کو میں گھر کے پچھلے حصے کی طرف گئی۔ وہاں پر وہ کمرہ تھا، جی ہاں، وہی کمرہ جو میرے والد صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور اس کمرے کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی بھی بانجھ عورت وہاں جائے گی تو اس کے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میں بھی 5 سالوں سے بانجھ تھی، لیکن میرے والد صاحب مجھے وہاں جانے نہیں دیتے تھے۔ لیکن میں آج بہت مجبور ہو کر وہاں جانے پر تیار ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے اولاد کی شدید ضرورت تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے والد صاحب کے کمرے سے اس کمرے کی تالی کی چابی اٹھائی۔ میرے والد صاحب اس چابی کو چھپا کر رکھتے تھے۔ مجھے کافی وقت لگا چابی ڈھونڈنے میں، لیکن جیسے ہی میں نے چابی لگا کر تالا کھولا اور دروازہ کھل گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا۔ وہاں پر جو مجھے نظر آیا، مجھے اس کی توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ شخص وہاں پر بیٹھا ہوگا اور اس حالت میں بیٹھا ہوگا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ مجھے وہاں پر کوئی پیر بزرگ بیٹھے ہوئے ملیں گے، لیکن جو شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھ کر تو میرے سر پر آسمان گرا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے میری شادی میرے والد صاحب نے اپنے بھانجے سے کروائی تھی۔ میری عمر 19 سال تھی، اس وقت میرے شوہر کی عمر 30 سال۔ آج ان کی عمر 35 سال ہو چکی تھی اور میری 24۔ ہماری عمروں میں فرق بہت زیادہ تھا۔ میں کم عمر اور نہ سمجھ تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے میرے شوہر سے محبت ہو گئی تھی، جس طرح کی ہر بیوی کو ہو جایا کرتی ہے۔ میں بھی انہی مشرقی لڑکیوں میں سے ایک تھی، لیکن مجھے شادی کے بعد عجیب مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سب سے بڑی پریشانی میرے لیے یہ ہو گئی تھی کہ میرے شوہر کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ وہ اکثر کہیں باہر شہر چلے جاتے تھے، کہتے تھے کام کے لیے جا رہا ہوں، پھر 3-4 مہینے بعد میں واپس آتے تھے۔ میں ان کا انتظار کرتی رہ جاتی تھی۔ ان کی عادت سے میں بہت تنگ آ چکی تھی۔ وہ مجھے میرے والد صاحب کے گھر چھوڑ کر کام پر چلے جاتے تھے، پھر 3 یا 4 مہینے بعد ہی واپس آتے تھے، اور مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ آخر ایسے کون سے کام تھے ان کے جو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے؟ پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ کہیں وہ کسی مشکوک سرگرمی میں ملوث تو نہیں ہے۔ آخر ایسا کون سا کام ہے جو انہیں شہر سے باہر جا کر کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ شہر کا نام بھی نہیں بتاتے تھے۔ میں انتظار کرتی رہ جاتی تھی۔ ان کے آنے کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ کب آتے تھے، کب جاتے تھے، کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ کچھ دن میرے ساتھ رہتے اور پھر کہتے کہ کام سے جانا ہے۔ میں نے والد صاحب سے شکایت کی اپنے شوہر کی کہ وہ مجھے وقت نہیں دیتے ہیں، گھر پر بیٹھتے نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ گھر میں رہنے کے بعد پھر سے کہتے ہیں کہ شہر سے باہر جا رہا ہوں، کام ہے۔ آخر ایسا کون سا کام ہے جو شہر کے اندر نہیں ہو سکتا؟ اور اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر گھر میں پیسہ کیوں نہیں آ رہا؟ اتنی تنگی کیوں ہے؟
میرے سوالوں کا جواب شاید میرے والد صاحب کے پاس بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کا الگ مزاج ہے، وہ جیسا کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، وہ تمہارا شوہر ہے، تم اس پر پابندیاں نہیں لگا سکتی ہو، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ بیوی کا زیادہ پابندیاں لگانا شوہر کو باغی بنا دیتا ہے، اس لیے تم اسے تنگ مت کرو۔ مجھے والد صاحب کی بات بہت عجیب لگی تھی۔ بجائے اس کی کہ وہ اپنے بھانجے کو سمجھاتے، الٹا مجھے ہی نصیحتیں کرنے لگے۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میرے شوہر کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی۔ مجھے لگتا تھا انہیں میرا احساس نہیں ہے، مجھ سے محبت نہیں ہے، وہ میرے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہتے۔ کبھی کبھی تو مجھے شک ہوتا تھا کہ انہوں نے شہر سے باہر دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے والد صاحب سے بھی کیا۔ میں نے کہا کہ اب مجھے شک ہے کہ میرے شوہر نے شہر سے دور دوسری شادی کر رکھی ہے اور وہ بار بار اپنی دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ میری بات سن کر والد صاحب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ابا میں بہت پریشان ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے بات ہی ایسی کی ہے کہ مجھے ہنسی آ گئی ہے، تم بیویاں کتنی شکی مزاج ہوتی ہو۔ ابا نے میری بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابا کو مجھ سے زیادہ اپنے بھانجے سے پیار ہے۔ انہی حالات میں میری شادی کو 5 سال ہو گئے اور مجھے اولاد بھی نہ ہو سکی۔ میں دن بدن نفسیاتی ہوتی جا رہی تھی اور مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ابا سے کئی بار کہا کہ مجھے اس کمرے میں جانے دیں جہاں پر جو بھی بانجھ عورت جاتی ہے اسے اولاد ہو جاتی ہے۔ میری بات سن کر ابا کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ اس کمرے کا ذکر نہ کیا کرو، تمہارا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ میرا کوئی کام نہیں ہے تو کیا میں عورت نہیں ہوں؟ کیا مجھے اولاد کی خواہش نہیں ہے؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ آپ کو دوسروں کی فکر ہے لیکن اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہے۔ میری بات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری فکر ہے لیکن تم صبر کرو، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا اتنا وقت نہیں ہوا ہے، کیا 5 سال کا عرصہ آپ کو کم لگ رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں یہ اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہے، ابھی تم صبر کرو، تم چھوٹی ہو، تمہیں ہو جائے گی اولاد۔ ابا کی بات سن کر مجھے مایوسی ہوئی تھی۔ ایک رات مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے سوچا کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بانجھ عورت جاتی ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ تقریباً جتنی بھی عورتیں تھیں سبھی اب تک حاملہ ہو چکی تھیں۔ شاذ و نادر ہی کوئی کیس ہوگا جو کامیاب نہ ہوا ہو۔ مجھے بھی تجسس اور اولاد کی خواہش بھی تھی۔ میں اپنے اس تجسس کو آج ختم کرنا چاہتی تھی کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہو رہا تھا جسے اتنا راز رکھا جا رہا تھا۔ اسی مقصد کے لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات کچھ بھی ہو میں اس کا راز جان کر رہوں گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنا وجود ایک سیاہ چادر میں چھپا لیا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ آدھی رات کو میں گھر کے پچھلے حصے کی طرف گئی جہاں پر وہ کمرہ تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اس کمرے میں آخر کیا ہے، لیکن اس کمرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں آئی اور کنڈی لگا دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بھول گیا تھا کہ میں وہاں پر دوبارہ تالا لگانا بھول گئی تھی۔ میں نے پھر سے چادر اوڑھ لی اور تالا لگانے کے لیے وہاں گئی، لیکن میرے والد صاحب وہاں پہلے سے موجود تھے اور وہ پریشان تھے کہ تالا کس نے کھولا۔ جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو انہیں سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تالا تم نے کھولا؟ میں نے کہا ہاں میں نے کھولا ہے۔ انہوں نے مجھ پر غصہ کیا، کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کمرے کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا، تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا ابا جی میں مجبور تھی، میں بھی 5 سال سے بانجھ ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت تھی، آپ سب کو اس کمرے میں جانے دیتے ہیں تو پھر مجھے کیوں نہیں؟ یہی دیکھنے کے لیے کہ اس کمرے میں آخر ایسا کیا ہے کہ سب کو خوشخبری مل جاتی ہے، مجھے بھی اولاد کی ضرورت ہے، اس لیے میں اس کمرے میں آئی تھی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر ایسا کچھ ہو رہا تھا۔ ابا جی نے کہا کہ وہاں کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے دکھ سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ابا جی میں تو یہی سمجھتی تھی کہ میرا شوہر باہر کام سے جاتا ہے اور اتنے مہینے باہر رہتا ہے۔ میں اس کے بارے میں بدگمان ہو گئی تھی کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے، شاید اس لیے وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے اور اپنی دوسری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا، میرا شوہر اس کمرے کے اندر تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 سے 4 مہینے اس کمرے کے اندر رہتا ہے، وہ اسی شہر میں ہوتا ہے، اور جو عجیب و غریب چیزیں اس کے سامنے رکھی ہوئی تھیں وہ کیا تھا؟
آپ نے اور میرے شوہر نے دونوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا۔ میں مہینوں یہاں بیٹھ کر پریشان ہوتی تھی کہ میرا شوہر نہ جانے کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ میں آپ سے بھی بار بار اس بات کی شکایت کرتی تھی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میرا شوہر اسی شہر میں تھا، بلکہ اسی گھر میں تھا، وہ اسی کمرے کے اندر تھا، مگر آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ اتنے سالوں تک آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا تو والد صاحب نے کہا کہ تم بیٹھو، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آرام سے بیٹھ گئی اور ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ اب اس راز سے پردہ اٹھنے والا تھا کہ 5 سال سے میرا شوہر اس کمرے میں کیوں رہ رہا تھا۔ تو ابا جی نے بتایا کہ 5 سال سے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے وہ اس کمرے میں رہ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ میری شادی سے پہلے بھی وہیں رہتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں اس نے یہ کام شروع کیا تھا اور میرے کہنے پر ہی شروع کیا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارا شوہر اتنے مہینے کہاں غائب رہتا ہے؟ وہ مختلف جگہوں اور پہاڑوں پر جاتا تھا اور وہاں سے جڑی بوٹیاں اکٹھا کر کے لاتا تھا۔ پھر میں ان کا نسخہ بنایا کرتا تھا اور وہ بہت اچھی دوا تیار ہو جاتی تھی جو زنانہ اور مردانہ بانجھ پن کو دور کرنے میں مدد دیتی تھی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آج تک ہم نے جس کا بھی علاج کیا اور جس بے اولاد جوڑے کو یہ دوا دی اسے شفا ملی۔ مجھے اور میرے بھانجی کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ ہم کسی کو دوا دیتے ہیں اور کچھ ہی عرصے بعد وہ مٹھائی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں امید ٹھہر گئی ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو بھی علاج کے لیے آتا تھا ہم اس سے سب سے پہلے وعدہ یہی کرتے تھے کہ وہ اس کمرے کا راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اس کے بعد ہی ہم ان کا علاج شروع کرتے تھے اور وہ واقعی کسی کو نہیں بتاتے تھے سوائے بے اولاد جوڑوں کے۔ تمہیں پتہ ہے دشمن بہت ہیں۔ یہ ایک نایاب دوا ہے جو ہم دونوں نے مل کر بنائی ہے۔ ہمیں 15 سال کا عرصہ لگا تھا اس دوا کو بنانے میں۔ پھر ہم نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور تمہیں یہ دوا اس لیے نہیں دی کیونکہ یہ دوا بہت محنت اور مشقت کے بعد بنائی جاتی ہے، بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ یہ دوا ان کو ملے جن کو زیادہ ضرورت ہے۔ تمہارا علاج تو عام سے طریقہ علاج سے بھی ہو جاتا، اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کا سوچو 20 سال تک اولاد نہیں ہوتی جن کی زندگی سے رنگ ختم ہو چکے تھے۔ ان کی زندگیوں میں رنگ بھرنے کے لیے ہم ماما اور بھانجے یہ کام کر رہے تھے۔ ہم یہ دوائی ان کو دینا چاہتے تھے جو تم سے زیادہ پریشان ہیں۔ اس دوائی کا ایک ایک بوند، ایک ایک گھونٹ قیمتی ہے، اس لیے ہم اسے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اس بات کو ہم نے راز اس لیے رکھا کیونکہ اس دوائی کو ہم بہت محنت سے بناتے تھے، جمع کرتے تھے، لیکن یہاں پر چور بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں خوف تھا کہ کہیں یہ نسخہ چوری نہ ہو جائے، اور ہمارے حاسدین بھی بہت ہیں۔ اگر کسی حاسد کو اس دوا کا راز معلوم ہو جاتا تو یقیناً وہ کچھ برا کر دیتا ہمارے ساتھ تاکہ ہمارا کاروبار بند ہو جاتا۔ اپنے شوہر پر شک کرنے کے بجائے تمہیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اس بات کا احساس مجھے میری والدہ نے دلایا تھا کہ بے اولاد جوڑا کس قدر پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ میں خود اپنے والدین کی شادی کے 15 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اسی قسم کی ایک دوا میری والدہ کو کسی حکیم نے دی تھی، اس کے بعد ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں دنیا میں کچھ کام کرنا ہی ہے تو ان بے اولاد جوڑوں کی مدد کرو جو نفسیاتی بن جاتے ہیں۔ بے اولاد عورت کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ دنیا ایک بانجھ عورت کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے جس کی میں چشمدید گواہ ہوں، اور میں اس کرب اور درد سے گزر چکی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور بھی اس درد سے گزرے۔ میری ماں کی باتیں مجھے ازبر ہو چکی تھیں۔ میں نے وہی کیا جو میری والدہ نے کہا، اور یہ سب کر کے مجھے سکون ملتا ہے۔ میرے والد صاحب کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میرے والد صاحب اور میرا شوہر اتنا نیک کام کر رہے تھے اور میں ان سے ناراض تھی۔ ہاں، میں ان کی بات سمجھ رہی تھی کہ بانجھ عورت کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ اس تھوڑے سے عرصے میں نفسیاتی بن گئی تو ان عورتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کی شادی کو 20 سال ہو چکے ہوں اور انہیں اولاد نہ ہو۔ یہ سارا عرصہ ایک عورت کیسے گزارتی ہے اس بات کو میں پہچان گئی تھی، کیونکہ میں خود بھی انہی حالات سے گزر رہی تھی۔ میرا درد تو پھر بھی ان سے بہت کم تھا، عورتوں کا درد بہت زیادہ تھا۔ پہلے میں دکھ سے رو رہی تھی، لیکن اب والد صاحب کی بات سن کر
मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे उन पर फख्र है, लेकिन मैं अपने शौहर से मिलना चाहती हूँ। वो दरवाज़ा एक बार खोल दें। उस वक्त मैं गई थी तो वो सो रहे थे। मैं उन्हें सोता छोड़कर वापस आ गई। मैंने कहा कि इस नेक काम में मैं उनकी मदद करूँगी। मैं उस दवाई को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरे वालिद साहब खुश हो गए और मुझे मेरे शौहर के पास ले गए। उन्होंने मुझे हैरत से देखा तो मैंने उनसे कहा कि मुझे सब पता चल गया है, इस कमरे का क्या राज है, और आप लोग सही करते हैं। हासिदीन और चोर बहुत ज़्यादा हैं। मुझे आप दोनों पर फख्र है और मैं भी अब इस कार खैर में शामिल होना चाहती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं खुद गर्ज नहीं बनूंगी, आपकी तरह ज़िंदगी गुजार दूंगी। मेरी ज़िंदगी का आज के बाद यही मकसद है, इंसानियत की खिदमत। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर भी खुश हो गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे शौहर और मेरे वालिद ही नहीं, मेरी समझ से मेरा रब भी मुझसे राज़ी हो गया था और जल्द ही मुझे भी खुशखबरी मिल गई थी। हाय, खुशखबरी तब मिली जब मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया और दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ने मुझे भी नवाज दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।